أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها یستہزئون. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. آج شب اربعین ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی مناسبت سے گفتگو ہوگی اب عزیزان کی خدمت میں، اور مسلسل یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اور جو خلاصہ تھا، سمری تھی، وہ یہ کہ کربلا کا پیغام، کربلا کا میسیج، لیگیسی اور سماجی اور سوشل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ایک مجلس بہرحال بڑی جلدی میں پڑھی میں نے. ایک مجلس تھی، اس میں جس حد تک باتوں کو سمیٹ سکے، لیکن آج ظاہر سی بات ہے کہ شب اربعین ہے، تو اس حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنی. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں اور اس آیت پر گفتگو کروں اور اربعین کا جو موضوع ہے اور جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو، ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے مجھے کہنی ہے. جناب امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ خیر البلاد ما حملک، بہترین شہر کون سا ہے؟ وہ ہے جو تمہارا بوجھ اٹھائے. آپ کا بوجھ یہ شہر دارالسلام اٹھا رہا ہے. آپ اس شہر کا کتنا بوجھ اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو یہ شہر روزی، رزق، سیفٹی، سیکیورٹی، یہ حکومت آپ کو آزادی کے ساتھ آزاداری کرنے کی اجازت دے رہی ہے. یہ حکومت آپ کا مدرسہ چلنے کی اجازت دے رہی ہے. اس جگہ پر رہ کر آپ بڑے سکون کے ساتھ، پاکستانی ذرا بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں اور ہندوستانی جن کا اوریجن ہے وہ ذرا اس انداز میں نہیں سمجھ پائیں گے میری بات کو، کہ آپ یہاں پر تمام کام انجام دے رہے ہیں. لہٰذا اگر یہ سرزمین، یہ مٹی، یہ سوائل، یہ جو جس جگہ پہ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں، یہ آپ کا بوجھ اٹھا رہی ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ نے یہاں کے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہاں کے ہیں اور یہاں کے کہلاتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ انسان جس درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے، انسان جس درخت کی ٹھنڈی ہوا کی اور چھاؤں میں بیٹھتا ہے، انسان جس درخت کے پھل کو کھاتا ہے، تناول کرتا ہے، اس درخت کو پانی دینا بھی اسی انسان کی ذمہ داری ہے. اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا، بہت بری طرح سے بربادی آئے گی. یہ بات بھی کہہ دوں. اور ایک اور چیز، اگر آپ نے عزائے سید الشہداء، مختلف موضوعات پر آپ کو گفتگو کرنی ہے، مختلف ٹاپکس ہیں، مختلف ایشوز ہیں، اس پر گفتگو کیجئے، بالکل کیجئے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ میں اس وقت ممبر پہ بیٹھا ہوں، تو جو میں جس طرح سے پرسیو کرتا ہوں چیزوں کو، جو میری پرسیپشن ہے، جو میرا تھاٹ پروسیس ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور میں نے روزانہ کہا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی آپ کو سوال ہو، میری مجلس کے بعد آپ مجھ سے پوچھیے، اس کی دلیل مانگیے اور اس کا پروف مانگیے، اس کی ریزننگ مانگیے کہ کس بنیاد پہ کہا. دنیا میں ہر سال، ہر 2 سال، 3 سال، 6 مہینے بعد کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اگر ہر چیز کو آپ لے آئے مجلس میں، ممبر پر سید الشہداء کی، تو 1 گھنٹے کی مجلس ہمیشہ ہوتی ہے، 1.25 گھنٹے کی. مختلف ٹاپکس آپ لائیں گے اور اس کے بعد خود سید الشہداء کے موضوع پر آپ کب گفتگو کریں گے. تو آہستہ آہستہ سید الشہداء کے سلسلے میں جو فضائل اور مصائب کا ذکر ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا رہے گا، واٹر ڈاؤن کرتے رہیں گے آپ. تو آپ کی جو نسل آئے گی 5ویں اور 6ٹھی، اس کو سید الشہداء کا ذکر اس کنسنٹریٹڈ لیول پہ، اس ڈینسٹی کے ساتھ، اس گاڑھے پن کے ساتھ نہیں ملے گا جو آپ کو یا آپ کے آباء و اجداد کو ملا. اور اس میں کون شامل ہوگا؟ وہ لوگ شامل ہوں گے کہ جو سید الشہداء کی عزاداری کو
اس میں وہ مختلف چیزیں شامل کر رہے ہیں جو چھٹے امام نے جن کی جانب اشارہ نہیں کیا۔ عزاداری منبر سید الشہداء امر ائمہ کو زندہ کرنے کے لیے ہے، اور امر ائمہ جب زندہ کیا جاتا ہے تو امام صادق علیہ السلام کا جو جملہ آپ کے سامنے میں پیش کروں، امام صادق نے فرمایا اتخلون وتتحدثون وتقولون بما شئتم، کیا تم آپس میں مل کر بیٹھتے ہو ہمارے سچے چاہنے والے؟ تمہاری گیدرنگز ہوتی ہیں جس میں ہمارے سچے چاہنے والے ٹرو فالوورز بیٹھتے ہیں، اور جو تمہارا جی چاہتا ہے گفتگو کرتے ہو ہماری چیزوں کے بارے میں، اور وہاں پر تم جو چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہو۔ راوی نے کہا جی اپنا رسول اللہ ہم یہ کرتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انی لاحب ریحکم و ارواحکم، میں تمہارے جسم سے، لباس سے نکلنے والی جو بو ہے، جو فریگرنس کا یہ اروما کا یہ، دیکھیے ہمیشہ انسان کے پاس سے خوشبو نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر ایک عرب مدینے کا ہے، 5 گھنٹے کھیت پہ کام کر کے آ رہا ہے اور پسینہ بہہ رہا ہے، ایک سویٹنگ کی کیفیت میں ہے، تو اس کے جسم سے خوشبو نہیں آئے گی۔ امام فرمانے تم لوگ جس حالت میں بھی ہو اس وقت اگر ہمارے امر کے بارے میں گفتگو کرتے ہو تو میں، چھٹے امام فرما رہے ہیں، میں تمہارے بدن سے نکلنے والا جو ایروما ہے، جو فریگرنس ہے، جو بو ہے، اس سے محبت کرتا ہوں، تمہاری روحوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور فرمائے انی لوددت ان اکون معکم، کتنا جی چاہتا ہے میرا کہ میں بھی تمہاری ان محفلوں میں آؤں۔ لہٰذا جب بھی امر ائمہ کے بارے میں گفتگو ہوگی، جب بھی امام کے ائمہ کی احادیث، ائمہ کی دعائیں، ائمہ کی زیارات، ائمہ کی سیرت، ائمہ سے متعلق جو بھی چیز ہیں کہ جس کے ذریعے آپ ائمہ کی شخصیت کو، ان کی ذات کو، ان کی لیگیسی کو، ان کے میسج کو آپ لوگوں کو بتا سکیں، یہاں امام صادق کی گواہی موجود ہے، امام صادق کا جملہ موجود ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ آپ کی ان محفلوں میں آئیں۔ یہ بات میں نے کہہ دی اور حدیث پڑھی آپ کے سامنے۔ اس شہر کا، اس ملک کا حق ادا کیجئے، اس مٹی کا حق ادا کیجئے۔ اس ملک کے لوگ جو اس ملک کے کہلاتے ہیں، آپ لوگ امیگرینٹس ہیں، مائیگرینٹس ہیں، آپ لوگ یہاں پر سیٹلڈ ہیں، کہیں اور سے آئیں، جو لوگ جن کا اس سرزمین پر حق ہے ان کے حق کو مانیے، ان کے حق کو دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کو ان کا حق دینا چاہیے، اور انہیں محبت اہل بیت میں شریک کرنے کا کوئی مہذب، مناسب، سویلائزڈ اور ڈیسنٹ طریقہ ڈھونڈیے۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ کربلا، عاشور 40 کب سے شروع ہوا؟ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ خط آئے، یہ کربلا کا آغاز یہاں سے نہیں ہے کہ خط آئے، کوفے سے لیٹرز آئے کچھ امام کے پاس۔ پھر کب سے؟ کربلا کا آغاز ہو چکا ہے کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے تھے تو خدا نے 3 وعدے دیے تھے رسول خدا سے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ تمہاری اولاد پر ظلم و ستم کیا جائے گا اور تمہاری اولاد اس پر صبر کرے گی۔ رسول خدا نے یہ وعدہ دیا۔ اس کے بعد آپ کو کربلا کا ثبوت کہاں پر ملتا ہے؟ کہ جب رسول خدا دنیا سے جا رہے تھے، شہادت سے، انتقال سے، رحلت سے کچھ گھنٹے، کچھ دن، کچھ لمحوں پہلے ملائکہ نازل ہوئے، جبرائیل اور میکائیل، اور رسول خدا سے وعدہ لیا، جناب امیر سے، سیدہ سے، حسن حسین سے علیہم الصلاۃ والسلام، کہ اے حبیب، اے نبی، تمہارے جانے کے بعد جو ظلم ان پر ہوگا یہ اس ظلم کو برداشت کریں گے۔ جناب امیر نے جب ظلم کو سمجھ میں آیا اور جبرائیل نے کہا کہ علی سے پوچھے افہمت یا علی، علی تمہاری سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ کون سی خدا کی حرمت پامال ہوگی، یہ جو اپریسڈ ہوگا کون ہوگا؟ جب جناب امیر کو دوبارہ بتایا گیا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ امیر المومنین غش کھا کر زمین پہ گر پڑے۔ پھر جب دوبارہ ہوش آیا، اٹھے، کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد رسول خدا نے امیر المومنین سے وعدہ لیا، کچھ وعدے دیے، میں تمام وعدوں کو نہیں بتاؤں گا، 2 وعدے بتاؤں گا۔ اے علی، جب تم مجھ سے ملاقات کرو گے اس دنیا میں تو یہ وعدہ دو کہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ اپنے دل میں بغض اور نفرت اور دشمنی رکھ کر میرے پاس آؤ گے، اور خدا کے دوستوں کے ساتھ محبت اور حب اور چاہت رکھ کر میرے پاس آؤ گے۔ جناب امیر نے یہ وعدہ کیا۔ یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ دشمنان خدا کی نفرت کو اپنے دل میں رکھو، یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں رکھو،
تو یہ معمولی وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ وہ ہے جو خدا نے رسول خدا کے ذریعے جناب امیر المومنین سے اپنی وفات سے کچھ گھنٹوں پہلے یا کچھ دن پہلے لیا۔ تو کربلا کو آپ کہاں سے دیکھیں گے؟ کربلا کو آپ کو سمجھنا ہے تو بدر کے ذریعے سمجھیے، احد کے ذریعے سمجھیے، اور کربلا کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو بنو امیہ کی ذہنیت کے ذریعے بھی ذرا کربلا کو سمجھ لیجئے۔ یہ طریقہ میں نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہے، کربلا کو آپ کو سمجھنا اہل بیت کے ذریعے سمجھیے، لیکن میں مد مقابل کا بغض اور نفرت آپ کو بتاؤں کہ کربلا میں آخر ہوا کیا۔ اگر آپ کی دشمنی مردوں سے تھی، آپ نے مردوں کو قتل کر دیا۔ یہ خواتین کے خیموں میں آگ لگانے کا مطلب کیا؟ اگر آپ کی دشمنی مردوں سے تھی تو 6 مہینے کے بچے کو قتل کرنے کا فلسفہ کیا؟ اگر آپ کی دشمنی مردوں سے تھی تو آپ نے 10 اور 12 سال کے بچوں کو قتل کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جنگ معمولی جنگ نہیں تھی، یہ بغض، یہ نفرت، یہ حسد، یہ کینہ، یہ جو بغض ہے اس کا سرچشمہ کہیں اور تھا۔ اس کا سرچشمہ اگر آپ کو دیکھنا ہے، جنگ احد سے پہلے جو کہا گیا، اگر تم مجھے محمد علی حمزہ کا سر لا کر دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ جس عورت نے یہ جملہ کہا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں محمد کا سر نہیں لا سکتا، غلام نے کہا بہت دور ہے محمد، میری اس تک رسائی ایکسس نہیں ہے، علی جوان ہے، میں علی کو قتل نہیں کر سکتا، بہت ریپڈلی موو کرتا ہے علی میدان جنگ میں، حمزہ بوڑھے ہو چکے ہیں، میں حمزہ کا سر لا سکتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بدر کا بدلہ احد میں اگر لیا جا رہا ہے تو صرف 3 کے سر کیوں مانگے جا رہے ہیں؟ بدر کے لشکر کی تعداد تھی 313، 313 میں تمام کے تمام 310 کو چھوڑ کر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مجھے 3 کے سر چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا سلسلہ، اسلام کی بنیاد، اسلام کی بیس، اسلام کی فاؤنڈیشن اگر چلی ہے رسول خدا اور ان کے گھر والوں کے ذریعے چلی ہے، دشمن بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ لہٰذا یہ جب قافلہ آیا، اس سے پہلے کہ میں قافلے کی آمد کا آپ کے سامنے واقعہ بتاؤں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا سوءا کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا نتیجہ، وہ لوگ جس جگہ پر جاتے ہیں جو ان کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، جو ان کی زندگی ختم ہوتی ہے، جو کنکلوژن ان کو ملتا ہے، جو کانسیکوینسز وہ فیس کرتے ہیں۔ کون لوگ کانسیکوینسز فیس کرتے ہیں؟ عاقبۃ الذین اساءوا السوء، جنہوں نے برے کام کیے ان کو یہ کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں آخر میں۔ ان کذبوا بآیات اللہ، وہ خدا کی آیتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، وہ خدا کی آیتوں کو ریفیوز کر دیتے ہیں، وہ خدا کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ وکانوا بہا یستہزئون، اور ان کی یہ عادت تھی کہ ہمیشہ یہ خدا کی نشانیوں کا، خدا کی سائنس کا، خدا کی علامتوں کا، خدا کی نشانیوں کا، خدا کے وجود کے ایگزسٹنس کے ثبوتوں کا یہ ہمیشہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیت کا ترجمہ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ یہ آیت میں نے کیوں پڑھی؟ سورہ روم کی 10ویں آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو جناب زینب نے دربار یزید میں اپنے خطبے سے پہلے پڑھی۔ لہٰذا کیونکہ آج شب اربعین ہے تو اس سے مناسب مجھے آیت کو میں نے اسی طرح سے پڑھا ہے کہ جس طرح سے بی بی زینب نے اس آیت کو ایکسٹریکٹ کیا قرآن کی سورہ روم میں سے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ۔ جب یہ بیبیوں کا اور امام سجاد کا قافلہ دمشق میں داخل ہوا، کس طرح سے داخل ہوا، باب الساعات پہ کس طرح سے اس کو روکا گیا، وہ بڑے تفصیل کے ساتھ بڑے تکلیف دہ واقعات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں مصائب کی منزل پر اس وقت نہیں ہوں۔ جب یہ داخلہ ہوا قافلے کا تو ایک کوا آ کر بیٹھا یزید کے محل میں۔ اب آپ کے ٹیرس پر، بیلکونی پر ایک کوا آ کر بیٹھا اور وہ اپنی آواز نکالنے لگا۔ یزید نے اس کوے کی طرف دیکھ کر کہا کہ تصح او لا تصح، تم چاہے چیخو یا نہ چیخو، چپ رہو یا نہ رہو، لقد اخذت من الرسول دیونی، میں نے آج رسول سے اپنے قرضے کو چکا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی جڑیں اگر آپ کو دیکھنی ہیں تو جا کر دیکھیے جنگ بدر میں، جا کر دیکھیے اب جنگ احد میں، جا کر دیکھیے رسول خدا کی دشمنی، تمام کی تمام چیزیں رسول خدا کی دشمنی کے بعد یہ واقع ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد یزید نے ایک اور شعر پڑھا، لیت اشیاخی ببدر شاہدوا، کاش میرے وہ بزرگ، میرے ایلڈرز جو جنگ بدر میں تھے کافروں کے لشکر میں آج زندہ ہوتے۔ لیت اشیاخی ببدر شاہدوا، عجیب ہے کہ یہ اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو میرے آبا و اجداد جنگ بدر میں تھے، اور
وہ لوگ کہ وہ جو میرے اجداد تھے جنہوں نے بدر کی جنگ میں تلواروں کے زخم کھائے تھے، اگر آج ہوتے تو وہ یہ کہتے لَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا فَرْحًا وَقَالُوا يَا يَزِيدُ لَا تَشَلْ۔ اگر میرے آبا و اجداد بدر کی جنگ میں جنہوں نے زخم کھائے تھے وہ آج زندہ ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ اے یزید، خوش ہو کر کھلکھلا کر بڑی شادی اور خوشحالی اور خوشی کے ساتھ کہتے کہ اے یزید، کیا کہنے، تیرے ہاتھوں میں تکلیف نہ ہو، تیرے ہاتھ سلامت رہیں، تو نے آج ہمارا بدلہ لے لیا۔ اور پھر یزید نے اگلا مصرع پڑھا لَقَدْ قَتَلْنَا الْقَرْمَ مِنْ سَادَاتِهِمْ، ہم نے اپنے دشمنوں کے سب سے بڑے انسان کو قتل کر دیا۔ فَعَدَلْنَا مَيْلَ بَدْرٍ فَاعْتَدَلْ، آج ہم نے بدر کا بدلہ لیا ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، بدر کی جنگ کے بعد کتنے مسلمان مارے گئے؟ 100 200 ہزاروں سینکڑوں شاید مسلمان مارے گئے۔ 61 ہجری کا واقعہ ہے، 61 ہجری کا۔ رسول خدا سے محبت کرنے والے کتنے صحابی مارے گئے، یا رسول خدا سے محبت کرنے والے کتنے رسول خدا کے ساتھی قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ لیکن یزید کہہ رہا ہے کہ آج میرے دل میں ٹھنڈک پہنچی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی کہانی ہے ہی بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی کی اور دوستی کی کہانی۔ آپ کہاں پر کھڑے ہیں خانوادہ نبوت کے ساتھ محبت میں؟ یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ کربلا کا میسج ہے۔ لہٰذا اس کے بعد اس نے کہا کہ قتلنا القرم من ساداتہم، ہم نے بڑے عظیم آدمی کو کہ جو بنو ہاشم سے تھا، اب ہمارے دشمنوں سے تھا، ہم نے قتل کر دیا، لہٰذا آج بدر کا بدلہ برابر ہوا۔ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، بنو ہاشم نے بادشاہت اور حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا۔ اس جملے کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ یزید مسلمان تھا؟ عجیب ہے جملہ۔ خوب توجہ کیجئے گا، جناب زینب کا جو خطبہ ہے یہ وہ خطبہ معمولی خطبہ نہیں ہے، یہ خطبہ ایسا ہے کہ اس کا درس ہونا چاہیے تاکہ جس درس کو پڑھنے کے بعد ہمارے بچے اور بچیاں اہل بیت کی محبت سے واقف ہو سکیں اور اہل بیت کے دشمنوں کی غلاظت اور نجاست کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا، لست من خندف لم انتقم، میں اپنے آبا و اجداد کی نسل سے نہیں ہوں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ہمارے یہاں کیا، میں اپنے آبا و اجداد کی اولاد نہیں ہوں، میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں اگر میں نے یہ کام نہیں کیا۔ یزید کہہ رہا لست من خندف لم انتقم، اگر میں بنو ہاشم سے انتقام نہ لیتا تو اپنے آبا و اجداد کی اولاد نہیں ہوتا۔ کون سے انتقام؟ من بنی احمد ما کان فعل۔ بہت حساس اور سینسیٹیو مصرع، اس کو سنیے گا۔ میں اگر مصطفیٰ کی اولاد سے انتقام نہ لیتا تو میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جو محمد نے ہمارے ساتھ کیا۔ کیا آپ جملہ سمجھے؟ لہٰذا اب جناب زینب داخل ہوئی ہیں دربار میں۔ آج کون سی سفر؟ 19 سفر۔ 19 دن بڑی تیز رفتاری اور اسپیڈی، ایک بڑی سرعت کے ساتھ اس قافلے کو چلایا گیا، اور کوفے سے یہ قافلہ 19 محرم کو چلا۔ پہلی سفر کو انٹر ہوا کہاں پر؟ دمشق، سیریا، ڈمیسکس میں۔ جب دمشق میں انٹر ہوا پہلی سفر کو، باب الساعات پر کتنا روکا گیا، اور اس کے بعد جو واقعات ہیں، تو 11 دن میں کتنا بڑا طویل سفر طے کیا اس قافلے نے 11 دن میں، کہ جو اگر کوئی اور آتا اونٹوں پر بیٹھ کر تو 30 یا 35 دن میں قافلہ وہ راستہ طے ہوتا۔ یہ ایک اور تکلیف دینا چاہی انہوں نے شہزادیوں کو، اولاد رسول کو۔ اور اس کے بعد جب ان بیبیوں کو دربار میں لایا گیا تو منظر یہ تھا کہ یزید تخت پر بیٹھا ہے، آپ کے سامنے واقعہ، اور سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا سر بڑی بے ادبی کے ساتھ اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، اور کیا کام کر رہا ہے وہ، یہ جناب زینب نے اشارہ کیا اس کی جانب خطبے میں۔ اب ہم یہاں سے خطبے کے بارے میں تھوڑا بہت جو گفتگو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ بی بی نے سب سے پہلے یہ آیت پڑھی، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ۔ خوب توجہ کیجیے گا، میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کربلا کا میسج کیا ہے، کربلا کا پیغام کیا ہے۔ جناب زینب کو اس سے امپورٹنٹ کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ جہاں پر جناب زینب کربلا کو سمجھا سکیں۔ جناب زینب کو اس سے زیادہ کوئی بہترین جگہ نہیں ملے گی کہ جہاں پر جناب زینب اپنے خاندان کے بارے میں چیزوں کو امت کو بتا سکیں۔ اس جگہ کون سی جگہ ہے؟ جامع مسجد۔ کس کی؟ دربار بنو امیہ کا۔ جامع مسجد میں امام سجاد نے خطبہ پڑھا، بنو امیہ کے دربار میں یزید کے سامنے جناب زینب نے خطبہ پڑھا۔ کیوں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے 40 برس تک جناب امیر المومنین پر سب و شتم ہوتا تھا اور جناب امیر کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی، یہ وہ جگہ ہے۔
لہٰذا جناب زینب اب یہاں پر آ کر گفتگو فرما رہی ہیں. تو جو جناب زینب کا خطبہ ہے، جو امام سجاد کا خطبہ دمشق میں ہے، وہ ہے کربلا کا سبب، وہ ہے کربلا کا فلسفہ، وہ ہے کربلا کی داستان، وہ ہے کربلا کی لیگیسی، وہ ہے کربلا کا پیغام. اور اس کے بعد جناب زینب نے گفتگو کس طرح شروع کیا؟ عجیب جملہ ہے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سورہ روم کی 10ویں آیت. اور اس کے بعد بی بی نے عجیب جملہ فرمایا، یا یزید، اے یزید، اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء. اے یزید، تو نے ہم کو شہر سے شہر گھمایا. خوب توجہ کیجیے گا. اقطار الارض وآفاق السماء، تو نے تمام شہروں سے تو ہم کو گھماتا ہوا لایا. ظننت ان بک علی اللہ کارما وبنا علیہ حوانا. جب تو ہم کو گھما کر لایا، خوب توجہ کیجیے گا. میں اس سے پہلے کہ مزید تفصیل سے جاؤں، نوجوان بچے بیٹھے ہیں میرے، ان کے سامنے مجھے بزرگوں سے اجازت کے ساتھ ایک بات کروں گا. آپ جناب زینب کے خطبے کی بات مت کیا کیجیے ڈائریکٹلی جا کر، امام سجاد کے خطبے کی بات مت کیا کیجیے. آپ دیکھیے کہ وہ شہزادی، وہ بی بی، وہ خاتون کہ جس کی عمر 55-56 برس ہے، 56-57 ایئرس کی ایج ہے، ضعیف العمری کا عالم ہے، 18 بھائیوں کے جنازے دیکھ چکی ہے، سفر جو کیا ہے 1100-1200 کلومیٹر کا، میل کا، یہ آرام دہ سفر نہیں ہے، کمفرٹ زون میں رہ کے سفر نہیں کیا، بڑی تکلیف کے ساتھ کیا ہے. نہ پانی ملا ہے، نہ کھانا ملا ہے. کوئی اور خاتون ہوتی تو گفتگو نہیں کر سکتی تھی. یہ ہے سائیکولوجیکل انالیسس جناب زینب کی شخصیت کا. آپ جناب زینب کی شخصیت کو امیجن نہیں کر سکتے، بہادری کو امیجن نہیں کر سکتے. وہ بی بی جو اتنی تکلیف کے ساتھ آئی ہے، چلیے دمشق میں جب آتی 3 دن آرام کرتی، 4 دن آرام کرتی، بڑے سکون کے ساتھ کھانا پینا کھاتی، اس کے بعد دربار میں آ کر خطبہ دیتی تو ہم کہتے شہزادی نے آرام کیا. براہ راست اپنے سفر سے دربار میں لایا گیا تاکہ یزید اپنا جشن منائے. اور جناب زینب نے کتنا بہترین خطبہ دیا. نہ آواز میں تھر تھراہٹ تھی، نہ بدن میں کپ کپاہٹ تھی، نہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یہ صبر کے، یہ ممکن ہے کہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے ہوں، یہ ممکن ہے کہ بی بی کی آواز میں تھر تھراہٹ اور کپ کپاہٹ نہ آئی ہو. آنا چاہیے تھا، نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بی بی اپنے ذات اور اپنی عادت اور اپنی مرضی اور نسوانیت میں جو عادتیں ہوتی ہیں کہ صاحب بھائی مر گیا، رونے لگے، چیخنے، یہ بی بی اس مقام پر نہیں ہے مستورات کے. یہ خاتون بالکل الگ ہے. اس خاتون کو سمجھنا ہے تو سمجھیے عقیلہ بنی ہاشم. اگر آپ کو بنی ہاشم کے انٹلیکٹ، وزڈم، تقوی، پاکیزگی، جرأت، شجاعت، بہادری، شہامت، حماسے کو دیکھنا ہے تو جناب زینب کی زندگی کا مطالعہ مت کیجئے. یہی 5-10 منٹ جو خطبہ بی بی نے پڑھا، اس کو دیکھیے کس شان کے ساتھ، کس دبدبے کے ساتھ بی بی نے خطبہ دیا. زننتا، تو یہ سمجھ رہا ان بکا علی اللہ کراما و بکا علیہ حوانا، تو یہ سمجھتا کہ تو نے ہم پر فتح پا لی تو اللہ نے تجھے عزت دی ہے، اور تو سمجھتا کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا تو ہم رسوا اور ذلیل ہو گئے. پھر فرمایا مہلن مہلا ان سیت قول اللہ عز وجل، رک جا اپنی اوقات پر رہے. یہ کون بی بی کہہ رہی ہے؟ جس بی بی کو یہ نہیں پتا کہ کیا حکم آئے گا، قتل کا آئے گا، زندان کا آئے گا، کیا سزا دے دے گا. یہ بی بی، کیا مطلب اس بات کا؟ بی بی نے یہ خطبہ کوفے میں کیوں نہیں کہا؟ بی بی نے یہ خطبہ پورے راستے کہیں اور کیوں نہیں کہا؟ بی بی نے یہ خطبہ بازار کوفے میں کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ کوفہ ہمارا شہر ہے، کوفہ شیعوں کا شہر ہے، کوفے میں محب اہل بیت ہیں. گمراہ ہو گئے ایک چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے لیے، لیکن کوفہ حرم اہل بیت ہے. یہ کوفے صحیح ہے، ڈیویٹڈ ہو گئے، رستے سے باہر چلے گئے، ان کو یہ مس گائیڈڈ ہو گئے، لیکن ان کو بھی نصیحت کی. اس نصیحت کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا. لیکن جناب زینب شہزادی چاہتی ہیں کہ یہ لوگ کہ جو اس وقت دربار یزید میں ہیں، ان کی سمجھ میں آئے کہ یزید نے کون سا گناہ کیا ہے. یہیں پہ رک جائیے. اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کے دربار میں جتنے لوگ بیٹھے تھے، بی بی جانتی ہیں کہ یہاں اگر میں بات کروں گی تو بہت سے ایسے لوگ دربار یزید میں ہیں کہ جن کو گمراہ کر کے لایا گیا ہے، اور اگر یہ میری بات سنیں گے تو یزید کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اس کی مثال بتاؤں آپ کو. صفین کے میدان میں چلیے. امیر مومنین نے 15 دن تک، 2 ہفتے تک صفین کے میدان میں جا کر لشکر دمشق، لشکر شام
یزید کے باپ کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر 15 دن تک خطبے دیے جناب امیر نے. لشکر والے کہنے لگے یا علی اگر یہ لوگ خطبوں سے سمجھ میں آ جاتا ان کے تو ہم لڑنے کیوں آتے, خطبے بند کرو حملہ کرو. امیر مومنین نے کہا نہیں. یعنی کیا مطلب, پہلے حجت پوری کروں گا. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد لشکر شام کو چھوڑ کر لشکر امیر مومنین میں آئی. یہ سید الشہداء مسلسل خطبے کیوں دے رہے ہیں لشکر یزید کے سامنے؟ یعنی اگر تم میں کوئی ایسا ہے جو دھوکے سے آ چکا ہے تو دیکھو میری تلوار سے اگر قتل ہو گئے تو جہنم میں جاؤ گے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا شخص کہ جو گمراہ کر کے لایا گیا میری تلوار سے قتل ہو گئے جہنم میں جائے. یہ سید الشہداء کا کرم. لہٰذا جناب زینب سلام اللہ علیہ, جو بھائی کی وصیت تھی, جو بھائی کی نصیحت تھی, جو بھائی نے سمجھایا تھا سید الشہداء نے, دیکھو بہن اس طرح سے کربلا کو بتانا ہے, اس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. تو جناب زینب نے یہ جملہ کہا. یعنی واقعاً اس جملے کے بعد اگر بی بی خاموش ہو جاتی, کچھ بھی نہ کہتی, تو تب بھی بی بی کی بہادری شجاعت بات ہی الگ ہے علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی. علماء نے لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا, علماء نے لکھا ہے اہل لغت نے کہ زینب یعنی زین اب یعنی باپ کی زینت. یہ وہ مقام ہے کربلا کے بعد کہ جو جناب زینب نے بتایا کہ میں باپ کی زینت ہوں. مجھے بتائیے, ایک سوال کا جواب دیجئے, یہ اللاجیکل بات نہیں ہے؟ کس میں ہمت ہے جو علی ابن ابی طالب کو زینت دے؟ کون سی ایسی چیز آرنامنٹل ویلیوز کو علی ابن ابی طالب کی انکریز کر سکتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو علی ابن ابی طالب کے وجود کو, خوبصورتی کو بڑھا سکتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو علی ابن ابی طالب کو مزید خوبصورتی عطا کر سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے. جس ہستی کے ذکر کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجالس کے علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت دو, تو اس علی ابن ابی طالب کو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لکھا ہے علماء نے زین اب. تو میں 2-4 جملے اس بات پر گفتگو کروں اسی دربار کے واقعات کو بتا کر, کس طرح سے زین اب جناب امیر کے پاس بہادری تھی اور ایک علم تھا اور فصاحت و بلاغت تھی. ہزاروں خصوصیات تھیں. میں 3 خصوصیات کی بات کروں. 3 جناب امیر کے خصوصیات ہیں, 3 جناب امیر کے. اب بچے بیٹھے, خصوصیات کا ترجمہ کیریکٹرسٹکس, ورچو, یہ 3 ہیں بڑے بنیادی. علم, نالج, بہادری, بریوری, شجاعت, اوڈیسٹی, کریج, اور تیسرا اوریٹری. جناب امیر نے خطبے دیے, بہادری دکھائی, لیکن یا علی کئی دن کی بھوک و پیاس کے بعد آپ نے بھی کبھی خطبہ نہیں دیا. اور یہ توہین نہیں ہے جناب امیر کی بارگاہ میں. جناب امیر کو بھی نیت پتا کہ ان کی دختر گرامی عقیلہ بنی ہاشم ثانیہ زہرا کے فضائل آپ تک سمجھانا چاہتا ہوں, اس لیے مدد دے رہا ہوں اس بات سے. جناب امیر نے کبھی خطبہ ایسے نہیں دیا کہ رسن بستا ہوں بھائیوں کے سر سامنے ہوں. جناب زینب نے جو خطبہ دیا ہے, یہ خطبہ دیا کس بلبوتے پر؟ کون سی ایسی پاور تھی جناب زینب کے وجود میں جس کی بیس پر جناب زینب نے خطبہ دیا؟ علی ابن ابی طالب کا خون رگوں میں دوڑ رہا تھا. یعنی بی بی پیغام دینا چاہتی ہیں بٹوین دا لائنز اپنے اس کریکٹر کے ذریعے, بیہیویئر کے ذریعے. دیکھو میرے بابا کو وہیں تک مت سمجھنا کہ خیبر خندق میں لڑے تھے اور خطبے دیتے تھے. میں اپنے بابا کی تربیت کرتا ہوں, میں نے اپنے بابا کے ذریعے درس لیا ہے. میں جو یہ خطبہ دے رہی ہوں تو یہ علی ابن ابی طالب ہی کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے, یہ علی ہی کا ایک شخصیت کا حصہ ہے. یہ پرسونا یہ علی ابن ابی طالب کا ہے, یہ اورا علی ابن ابی طالب کا ہے کہ جناب زینب نے جناب امیر کی ذات کے اس ڈائمنشن پر سے پردہ اٹھایا, انویل کیا جو قیامت تک چھپا رہ جاتا. حتیٰ 11 بیٹے بھی جناب امیر کے وہ کام نہیں کر سکتے. مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ سمجھا رہا ہوں آپ کو, آرام سے سنیے گا. امام حسن خطبہ دیتے, امام حسین خطبہ دیتے, امام سجاد, امام باقر, حضرت حجت تک, یہ سب کے سب ہیں مرد, یہ سب کے سب ہیں امام. جناب زینب نہ امام ہیں, نہ پنجتن 5 میں ہیں, نہ معصوم 14 میں ہیں, نہ امام 12 میں ہیں. تو اس کا مطلب کیا؟ یعنی بی بی یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں نہ میں پنجتن میں ہوں, نہ 12 میں ہوں, نہ 14 میں ہوں, نہ 5 میں ہوں, نہ میں تطہیر میں ہوں, میں وارث تطہیر ہوں. تم وارث تطہیر کے فضائل کو نہیں سمجھ سکتے, صاحب تطہیر کو کیا خاک سمجھو گے؟
لہٰذا یہ بچے سمجھیں کہ جب ان کی شہزادی کی بات ہو رہی ہے دربار میں تھی خطبہ دیا زبردست خطبہ اچھا اوکے دیٹس آل فنش ختم قصہ نہیں سرکار اس خطبے میں جانے سے پہلے ان سرکمسٹانسز کو دیکھیے اس انوائرمنٹ کو دیکھیے اس جگہ کو دیکھیے اس ایمبیانس کو دیکھیے جو آپ کے اوپر امپیکٹ کر سکتا ہے. عجیب بات ہے یہ. اور کس انداز سے خطبہ دیا جناب زینب نے. کسی راوی نے نہیں لکھا ارے ہم نے نہیں لکھا تو ہم تو محبت کرتے ہیں اپنی بیوی سے اور آقا زادی سے. دشمن نے بھی نہیں لکھا کہ جب زینب خطبہ دے رہی تھی تو کئی دفعہ زبان لڑکھڑائی زبان اٹکی کپ کپا رہی تھی کرسی دی گئی اچانک رونے لگیں گفتگو نہیں کر پائیں آیت بھول گئیں جملے صحیح نہیں تھے. فصاحت و بلاغت آسمان پر آیات جو لائیں آسمان پر یعنی کیا کہوں میں لگ رہا تھا کہ جناب امیر خطبہ دے رہے ہیں. یہ میری بات کو مت مانیے جا کر خطبہ پڑھیے بی بی کا. اور اس کے بعد بی بی نے فرمایا کہ فظننت تو نے یہ سمجھا کہ ان ذالک لازم قدرک عند اللہ تو یہ سمجھ تیری عزت بہت بڑھ گئی خدا کے سامنے. خوب توجہ کیجیے گا. مجھے نہیں لگتا میں خطبے میں وہاں تک پہنچ پاؤں. ایک ایک لفظ میں اس کی مجھے جہاں تک ہو سکا میں تشریح کروں گا. خوب توجہ کیجیے. جب انسان کسی کا ہوسٹیج ہو یا پرزنر ہو چاہتا ہے سمپیتھی گین کرے. یہ بی بی اس طرح سے گفتگو کرے تھریٹننگ وے میں. یہ مت سمجھنا کہ رسیاں بندھی ہوئی ہیں تو تم ہمارا کچھ بگاڑ دو گے. کیا کرو گے؟ قتل کرو گے ٹکڑے ٹکڑے کر لو. یعنی واقعا نہ تاریخ اس کے بعد دیکھ سکے گی نہ اس سے پہلے دیکھا کہ آپ کی حکومت چائنا کے بارڈر سے لے کر اور سیریا تک یورپ کی بارڈرز تک ہے اور آپ ہماری آقازادی کے سامنے اوقات کوئی نہیں 4 جملے بولے. خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا ہر مقام پر بی بی نے کہا تو یہ سمجھتا تیری تو بی بی جملے کون سے یوز کر رہی ہے. کہیں پر بھی یزید کو جھوٹ نہیں دے رہی یزید کو کہیں لیوریج نہیں دے رہی لینینسی شو نہیں ہو رہی. کوئی خاتون نہیں کہہ رہی بی بی سے. خوب توجہ کیجیے گا. جہاں جناب زینب کی فضیلت کا ذکر ہے وہاں بی بی سکینہ بی بی رقیہ جناب رباب جناب فروا کا ذکر آنا چاہیے. پھوپھی اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ناراض مت کیجیے یزید کو. حکومت پہ یہ ہے ہمارے بابا کو قتل کیا. کچھ ایسی بات کیجیے کہ ہم سے ناراض نہ ہو. معافی مانگ لیجیے کہیے دیکھو تم نے ہم کو قتل کر دیا ہم تمہارے قیدی ہیں خاتون ہیں ہم پر رحم کرنا. کہیں پر بھی لینینسی سافٹ کارنر سافٹ اسپوکن آپ کو دکھائی دیں لیوریج دیں. ہمیشہ جو ہوسٹیج بنتا ہے جو پریزنر بنتا ہے اس کی عادت وہ بھی اس زمانے کا وہ چاہتا ہے کہ میں جملے ایسے کہوں کہ جو مجھ پر تسلط جما چکا ہے جس کے میں قبضہ قدرت میں ہوں جو مجھے پریزنر اپنا بنا چکا ہے ایسی گفتگو کروں کہ اس کے دل میں اپنے لیے ایک سافٹ کارنر کریٹ کر دوں. یہ میرے ساتھ لینینسی شو کرے. جناب زینب تمام راستے بند کر رہی ہیں کہ یزید رحم دکھا سکے. یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا سرکار جب تک آپ خندق کے میدان میں نہیں جائیں گے. مولانا خندق سے کیا تعلق ہے شام کے خطبے سے بی بی کے. جب خندق میں جلدی سے پڑھ کے نکل جاؤں جب خندق میں جناب امیر نکلے اور رسول خدا نے فرمایا لبرز الایمان کلہ الی الشرک کلہ پورا کا پورا ایمان پورے کے پورے شرک کے مقابلے پہ جا چکا ہے. جناب امیر گئے رسول خدا نے فرمایا اے علی ھذا امر علی دیکھو سوچ سمجھ کے جانا کل مورخ یہ نہ لکھ دے کہ علی کو پتہ ہی نہیں تھا دھوکے سے نکل گئے ورنہ علی جاتے تو اب کیا کرتے. کہا علی یہ ھذا امر علی جو بلا رہا ہے خیمے کے باہر یہ امر ہے. ایک اکیلا 1000 لوگوں سے لڑ لیتا ہے. کہا وانا علی میں علی ہوں. خیمے کے باہر گئے اور اس نے گفتگو کی جس طرح سے اس نے رجس پڑھا تھا جس طرح سے اس نے مبارزہ طلبی کی تھی چیلنج دیا تھا بڑے تھریٹننگ وے میں مسلمانوں کو. جناب امیر بہت نوجوان ہے امر ایج میں زیادہ ہے ایکسپیرینس پہلوان ہے ایکسپیرینس گلیڈیٹر ہے ایکسپیرینس نائٹ ہے. ایک 1000 500 لوگوں سے اکیلا لڑ لیتا ہے. اس کے باوجود جناب امیر نے جب گفتگو کی ہے تو کہیں پر بھی یہ شو نہیں کیا کہ میں تم سے دب رہا ہوں. خوب توجہ کیجیے گا میں آپ کو سیناریوں میں لے کے جاؤں تاکہ آپ جناب زینب کے اس واقعے کو سمجھ سکیں. مسلمان خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں. علی چلے گا کس کے پاس؟ عمرو بن عبد کے پاس. کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ علی. کہا ابن من کس کے بیٹے ہو؟ عرب پہلے پوچھتا تھا کہ اس کو پتا ہو کہ جس کے سامنے آیا ہوں اس کو اپنے باپ دادا کا نام معلوم بھی ہے کہ نہیں ہے. کہا کہ ابن کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابو طالب کا. کہا تمہارا باپ بہت اچھی دوستی تھی مکے میں. لا اريد قتلک تمہارا باپ دوست تھا میرا
میں قتل نہیں کرنا چاہتا. فرمایا ولیکن انا اريد قتلک لا تريد قتلی انا اريد قتلک, تو مجھے قتل نہیں کرے گا, میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ اس کو پرووک کر رہے ہیں. یا علی دیکھیے, یا علی ایک کام کیجئے, چپکے سے کھڑے ہو کر عمر کے ساتھ گفتگو کیجئے, کہیے دیکھو بھیا میں نوجوان شادی شدہ ہوں, کئی جنگوں میں زخمی ہو چکا ہوں, ایسا نہیں کہ ڈرپوک ہوں, لیکن تم کچھ ایسا کام کرو کہ تم کہہ دو کہ مجھ سے نہیں لڑنا چاہتے. میں خیمے میں چلا جاؤں گا, میں کہوں گا یا رسول اللہ عمر مجھ سے نہیں لڑنا چاہ رہا, میری بھی عزت رہ جائے گی, تمہاری بھی, میری بھی جان بچ جائے گی. یہ میں کس لیول پر آ کر گفتگو کر رہا ہوں؟ بچوں کے لیول پر. ورنہ ہمارا عقیدہ جناب امیر کے بارے میں یہ نہیں ہے. یہ آپشن تھا کہ نہیں تھا دنیا والوں کے لحاظ سے؟ بھائی بہت سے موقع آئے جو کوئی جناب امیر کی تلوار کو جس نے دیکھا اس نے اتنی ان اپروپریٹ اور اتنی عجیب و غریب بیہودہ حرکت کی کہ جناب امیر نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر گھوڑا موڑ کے چلے گئے. تو کوئی ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس کو کہتا ہے عزت تو مل جائے گی صاحب, چھوڑو جان بچا دو. تو بہت سے لوگ ہیں ایسے تاریخ کے اندر, ایک دو نہیں ہے. اور درباروں میں گفتگو ہوئی, اچھا ایک دو نہیں تھے, کہا تم شرما مت, تم سے پہلے یہ صاحب بھی یہ کام کر چکے ہیں. تو جناب امیر جب گئے لڑنے کے لیے تو کہہ سکتے تھے نا, مسلمانوں کو تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا. خوب توجہ کیجئے گا. اور اس کے بعد جناب امیر نے جو رجس پڑھا اس کا آخری جملہ ہے کہ میں تجھے ایسی ضربت لگاؤں گا کہ جب بھی جنگوں کا ذکر ہوگا میری اس ضربت کا ذکر ہوگا. جب خیمے سے, اب دیکھیے جناب امیر کا ذکر آ گیا, مجھے 2 4 5 جملہ اور کہنے دیجئے. اور جب نکلے نا خیمے سے, کیسے نکلے؟ بہت ہی بوجھل ویٹ کے ساتھ جیسے قدم اٹھا رہا ہے نا, توجہ ہرولتن, دوڑتے ہوئے گئے قدم جما کر. اور عجیب جملہ ہے, فرمایا لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی, امر رک جا, اپنی اوقات پہ رہ, تیری آواز کا جواب دینے والا آ گیا. اور تجھے ایک ضرب لگا, ضربتن نجلا تذکر عند الحزائز, میں تجھے ایک ضربت لگاؤں گا جب بھی جنگوں کا ذکر ہوگا میری ضربت کا ذکر باقی رہے گا. تو آپ نے تمام کی تمام, اور اس سے جا کر کہا جناب امیر نے کہا کہ میں نے سنا کہ تجھے 3 آپشن دیے جائیں تو تو ایک کو قبول کرتا ہے. کہا کہ ہاں. کہا کہ پہلا کہ جہاں سے آیا واپس چلا جا, انترجا من حیث جئت. یہ بڑے گلیڈیٹر نائٹ بہادر فوجی سے انسلٹ ہے اس کو غصہ آ جائے گا, مجھ سے کہہ رہو. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا اسلام لے آ. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا بھی جنگ کے لیے تیار ہو جا. کہا میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا. کہا میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. تو جناب امیر جب بھی آپ خندق کا ذکر کریں تو خوش ہو جایا کیجئے کہ آپ جناب امیر کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں. جناب امیر نے فرمایا تذکر عند الحزائز, جب بھی جنگیں ہوگی. تو یہ جناب امیر نے لیوریج تمام کا تمام چھین لیا. آپ گئے ہیں اتنے بڑے بہادر. جناب زینب نے بھی یہی کیا, کہا کہ مہلا مہلا, رک جا ذرا. ان-نسیت قول اللہ عز وجل, کیا تو قرآن کی آیت بھول گیا ہے؟ یہ تیرے بارے میں یہ ہے کہ جہاں پر خدا یہ فرما رہا ہے فَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ مَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. فرمایا جناب زینب وہ تخت پر بیٹھا ہے, شہزادی کے رسن بستہ, بھتیجیاں, خاندان کی بیٹیاں, بھاوجیں, رسن بستہ, مردوں میں صرف سید سجاد. خوب توجہ کیجیے گا, ایک جملہ کہوں گا جس کو سمجھنا سمجھے, رک نہیں سکتا. جتنے بھی ایسے جوان بہادر مرد تھے کہ جو بیبیوں کے دل کی ڈھارس بن سکتے تھے, سید الشہداء نے کربلا میں سب کو قربان کیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک میں اپنے الفاظ میں کہوں, شاید ایک سبب یہ ہو کہ خاندان نبوت کی اس شہزادی کی عظمت تمہارے سامنے آ جائے. ایک جو مرد تھا کہ جو بہادر بھی ہے, کریم بھی ہے, سخی بھی ہے, بہادری کے اعلیٰ ترین درجے پر امام سجاد, لیکن حکم نہیں ہے. لہٰذا امام سجاد واقعات آپ کو پتہ ہیں, بیمار ہو گئے, بخار ہو گیا, نہیں لڑ سکے. اس کے بعد بی بی نے فرمایا کہ عجیب جملہ ہے کہ شمخت بانفک ونظرت بعطفک جزلان مسرورہ. تو ہم کو قید کر. آپ خوب توجہ کیجئے, فوج تمہارے پاس ہے, 20 خواتین کو رسیاں باندھ کر اپنی بہادری ثابت کر رہے ہو. یہ میرا جملہ, تم پر بھی, تمہارے خاندان پر بھی.
کس حد تک گھٹیا انسان ہو. عرب کا کلچر بھی یہ نہیں تھا, دنیا میں کہیں کا کلچر یہ نہیں ہے. بی بی نے فرمایا جب تو نے ہم کو لے کر آیا, نساق کما تساق الاسارا, تو ہم کو اس طرح لے کر آیا کہ جس طرح سے قیدیوں کو لے کر آتے ہیں. جب قیدیوں کی طرح ہم آئے تو خوش ہو گیا. شمخت بانفک ونظرت بانفک جزلان مسرورا وحیث رأیت الدنیا لک مستوسقا والامور لک متسقا. تو یہ سمجھتا ہے کہ جب تو نے دیکھا تیری حکومت جم گئی ہے, دنیا تیرے پورے کنٹرول میں ہے, تیری تمام کی تمام ٹیریٹریز حسین ابن علی چلے گئے, اب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیری حکومت کو کوئی ریزسٹ نہیں کر سکے گا, تجھے کوئی سزا نہیں دے گا. تو نے ہم کو قیدیوں کی طرح ادھر سے ادھر لے کر آیا تو, اور اس کے بعد تو نے یہ کام کیا. شمخت بانفک, تو نے اپنی ناک اوپر اٹھائی, بڑے تکبر سے اپنے دائیں اور بائیں شانوں کی طرف دیکھا کہ تجھے عزت مل گئی ہے. پہلے آیت پڑھ لوں, تو بے عزت تو ہے. آپ اس بی بی کی بہادری کو, جرت کو, شجاعت کو, کریج کو, آڈیسٹی کو کس کے ذریعے تولیں گے؟ خدا کی قسم کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں سوائے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب کے. اور اس کا بی بی نے فرمایا خبردار وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافر ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ان کو چھوٹ دے رہے ہیں وہ ان کی نعمت ہے, ہم ان کو جو دے رہے ہیں وہ ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں, ایک ساتھ کھینچیں گے اور ان کے لیے بڑا ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. جس طرح سے باپ نے عمرو بن عبدود سے گفتگو کی تھی, اسی طرح سے بیٹی یزید سے گفتگو کر رہی ہے. لیکن فرق ہے, عمرو بن عبدود میں غیرت تھی, بہادری تھی, اس کے اندر ایک شخصیت تھی, اس کے اندر ایک ہمت تھی. یہ جو تخت پر بیٹھا ہے یہ اس لائق نہیں. بخدا اگر اس یزید کا سامنا امام حسین سے نہ ہوتا تو تاریخ کے صفحات میں گم ہو جاتا, یہ حیثیت نہیں تھی. اور اس کے بعد بی بی نے عجیب جملہ فرمایا, یہ جملہ سخت ہے, بڑا عجیب جملہ ہے کہ امن العدل یا ابن الطلقاء, اے ہمارے آزاد کردہ قیدیوں کی اولاد. ڈکشن دیکھیے, وے آف اسپیچ دیکھیے, الفاظ کا چناؤ دیکھیے. ہمارے آزاد کردہ قیدیوں کی اولاد, اگر آپ ہٹا دیں تو لگے گا یہ بی بی تخت پر بیٹھی ہے اور یزید ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. امن العدل یا ابن الطلقاء, یہ جناب زینب کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ فتح مکہ کی طرف اشارہ کیا. امن العدل یا ابن الطلقاء, تخدیروں کا حرائرک و اماک و بنات رسول اللہ سبایا. کیا یہ عدل ہے اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اور قیدیوں کی اولاد کہ تیرے گھر کی خواتین و کنیزیں تک تو پردے میں رہیں, وہ بنات و رسول اللہ سبایا, رسول کی بیٹیاں دربار میں بھرے مجمع میں کھڑی ہوں. اور اس کے بعد فرمایا عجیب جملہ, پھر فرمایا تجھ سے امید بھی کیسے رکھوں بھلائی کی, نجس خاندان سے ہے تو, نجس تیرا خاندان نجس. فرمایا کیف یرتجا من لفظ فوہ اکباد الاسکیاء ونبتت لحمہ من دماء الشہداء. میں اس سے خیر کی امید کیسے رکھوں, مطلب اب میں اپنے الفاظ بھی شامل کر دوں, میں اس سے کیسے امید رکھوں کہ ہم کو پردے میں رکھے گا اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ, کہ جس کے منہ سے اب تک ہمارے شہداء کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں. یزید نے تو جگر نہیں چبایا تھا حمزہ کا, یزید کی دادی نے چبایا تھا. بی بی فرما رہی ہیں دیکھو تم بنی ہاشم کی لیگیسی کو لے کر چلو, یہ اپنے باپ دادا کی لیگیسی کو لے کر چلیں گے. تم ہماری میراث کو لے کر چلو, تم ہمارے پیغام کو لے کر چلو, یہ اپنے باپ دادا کے پیغام کو لے کر چلیں گے. دادی نے چبایا تھا کلیجہ جناب حمزہ کا. بی بی فرما رہی ہے من لفظ فوہ اکباد الاسکیاء, یزید یعنی تیرے منہ سے ابھی تک ہمارے شہداء کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں. وَنُبِتَتْ لَحْمُهُ مِن دِمَاءِ الشُّهَدَاء, اور ہمارے شہداء کا خون پی پی کر تم بڑے ہوئے ہو. عجیب جملہ ہے یہ بی بی کا. اور اس کے بعد فرمایا کہ, اور اس کے بعد بی بی نے ایک منظر دیکھا کہ یزید نے گستاخی کی, چھڑی اٹھائی اور صلوات اللہ وسلام علیہ صلی اللہ علیہ کی ابا عبداللہ سید الشہداء کے دندان مبارک پر گستاخی کی. ایک دفعہ جب بی بی نے یہ منظر دیکھا, گفتگو کے الفاظ کو بدلا, کہا منتحین علی ثناء ابی عبداللہ تنکتہ بمخصرتک, تو اپنی چھڑی سے سید الشہداء کے دانتوں پر لگا رہا ہے. فرمایا بی بی نے یہ تیرا قصور نہیں ہے. فرمایا عجیب ہے, لقد نقعت القرحہ واستأصلت الشعفہ,
یہ پرانا زخم ہے تیرا جو کھل گیا ہے. یہ بی بی کس پرانے زخم کی بات کر رہی ہیں؟ یہ بدر اور احد اور خیبر اور خندق کے زخموں کی بات کر رہی ہیں. یہ پرانے زخم ہیں تیرے جو کھل گئے. عجیب انداز سے بی بی نے یہ گفتگو شروع کی یہاں پر. اور اس کے بعد فرمایا, ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر. اب یزید نے یہ شعر پڑھا, بی بی نے سنا, لیت اشیاقی ببدر شاہدو جزل خزرج من وقع العسل. جو میرے اجداد جن کے بدن پر تلوار لگی تھی بدر میں رسول خدا کے لشکر کی طرف سے, کاش وہ زندہ ہوتے. تو اپنے اجداد کو پکار رہا تھا. بی بی نے کہا تحتف باشیاخک, تو اپنے خاندان کے بزرگوں کو پکار رہا ہے. فلتردن موردہ, تو یقیناً اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا. یہ کتنی جرت چاہیے اسے, کتنی بہادری چاہیے. تو اپنے اجداد کو پکار رہا ہے, تو اپنے اجداد کے ساتھ ہی جہاں پر وہ ہیں وہیں پر جنت میں جائے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تو رسول خدا کے سامنے ملاقات کرے گا, خدا کے سامنے جائے گا قیامت میں. بما تحملت من سفک دماء ذریتہ وانتہاک حرمت عطرتہ. تو خوب توجہ کیجئے, بڑے غلط مقام پر یہ جملہ ہے اس وقت میں دیکھیے, اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اس لیے غلط مقام پہ آیا ہے کہ یہ جملہ بڑا ایک عجیب جملہ. خیر, اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ میں جائیے. آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اور امام حسین سیم پیج پر نہیں ہیں. امام حسین جب یزید پر اعتراض کرنا کہہ رہے ہیں شارب خمر قاتل نفس المحترمہ, یزید برائیاں گنوا رہے ہیں امام حسین یزید کی کہ قتل کرتا ہے, فلاں چیز پیتا ہے, فلاں فعل بد کا ارتکاب کرتا ہے, اور ایچ اینڈ ایوری سن یزید جو ہے ہی ہیز کمیٹڈ. امام حسین فرما رہے ہیں. بی بی تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے نوحوں میں عزاداری میں یزید کی ان برائیوں پر گفتگو کیوں نہیں کرتے کہ جس پہ امام نے گفتگو کی. دنیا کے گناہ کر لو, سید الشہداء کے بدن میں کانٹا چبانے کے برابر نہیں ہو سکتا. خوب توجہ کیجئے گا آپ. یزید کے بارے میں جو زیارت عاشورہ میں چیز آئی ہے, سب سے عظیم ترین گناہ یہ ہے کہ امام معصوم کے وجود کو نقصان پہنچاؤ, اور سب سے عظیم ترین واجب یہ ہے کہ معصوم کی جان کو بچاؤ. خوب توجہ کیجئے اس بات پر. اگر یہ بات ہوتی کہ آپ انہی گناہوں کا ذکر کیجئے, یزید کے غلط کیریکٹر کو آپ بتائیے انہی گناہوں کے ذریعے کہ جو سید الشہداء نے بتایا, تو جناب زینب اپنے خطبے میں شہادت مولا کے بعد یہ کیوں فرما رہی ہیں بما تحملت من سفک دماء ذریتہ وانتہاک حرمت عطرتہ. تو جب میرے جد کا مقابلہ کرے گا قیامت میں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اور خدا کے سامنے جائے گا, تو ایک گناہ لے کر جائے گا. کون سا گناہ؟ رسول خدا کے بچوں کو قتل کرنے کا, اور رسول خدا کے خیموں کو جلانے کا, رسول خدا کے گھر کی خواتین کی بے حرمتی کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. خبردار بچوں کو کبھی یہ مت بتائیے کہ اس طرح سے یزید جو کام کرتا تھا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, مستحق عذاب ہے. شیعوں کو ان گناہوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے, سوچنا بھی نہیں چاہیے. لیکن اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس کے بعد بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے, وہ ہے معصوم کا قتل. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جہنمی ہونے کے لیے ہم فیہا خالدون کے لیے امام حسین کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے آ کر کہا تھا نا, جس نے آ کر کہا تھا 2 محرم یا 3 یا 4 محرم کو کہ نہر پر سے خیمے ہٹائیے, وہ جہنمی ہو گیا. یہ زمین امام حسین کی تھی, فرات مہر میں تھا مادر گرامی کے, سب کچھ ہمارا ہے, تم کہاں سے؟ ایک تو یہ شرعی لحاظ سے. اگر اس سے بالاتر جا کر دیکھا جائے ایک مزید ہائر لیول پر, امام معصوم کو تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ یہاں سے خیمے ہٹاؤ؟ اور یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے پہلے جہنمی ہو چکے تھے. جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک آئی تھی نا لشکر کی, جناب زینب اور رقیہ اور سکینہ کے کانوں میں 3 محرم کو, جو یہ بیویاں خوفزدہ ہوئی ہوں گی, اس کے بعد یہ جہنمی ہو گئے تھے.
قتل حسین ابن علی تو اس مرحلے پر ہے کہ جس کے بعد توبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جس کو توبہ کی گنجائش ملی اور توفیق ملی وہ حر بن کر پاس آ گیا. لہٰذا بچوں کو آپ امامت کی اہمیت روایات کی روشنی میں سمجھائیے. فرمایا فَلَتَرَدَنَّ مَوْرِدَهُمْ, اور تو دیکھے گا اپنے اجداد کو کہ جن کو تو پکار رہا ہے. اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَاكِمًا وَمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصیماً وجبرائیل ظہیراً. فرمایا بی بی نے قیامت کے دن جب تو جائے گا, خوب توجہ کیجیے گا اس جملے پر, جب قیامت میں جاتا ہے انسان تو کہتا ہے خدا کی رحمت مل جائے گی, رسول کی شفاعت مل جائے گی, کوئی فرشتہ میری شفاعت کر دے گا, کوئی اللہ کا نیک بندہ. بی بی فرما رہی ہے تیرا گناہ ایسا ہے کہ رحمت کے جتنے بھی ہائرارکی ہے, جتنے بھی رحمت کے اسٹیجز ہیں, جتنے بھی رحمت کے اسٹیپس ہیں, جتنے بھی رحمت کے لیول ہیں, خدا کی بلیسنگز کے جتنے بھی درجات ہیں, ان میں تجھے کہیں جگہ نہیں ملے گی. تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے. کون سا گناہ کیا؟ بی بی نے فرمایا کہ تو جائے گا جب خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو پروردگار عالم قضاوت پر بیٹھے گا, ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی خدا کی ہوگی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصیماً, میرے نانا رسول خدا تیرے دشمن ہوں گے, اور جبرائیل اس دشمنی میں میرے نانا کی مدد کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس کے دل میں سوائے 14/5/12 کے کچھ نہیں ہے, جس کے دل میں سوائے حسین ابن علی کے کسی کی محبت نہیں ہے, دشمنان اہل بیت کی نفرت ہے, بغض ہے, تو جب وہ قیامت میں جائے گا تو رسول خدا اس کے دشمن نہیں ہوں گے, اس سے محبت کریں گے, اور رسول خدا اور جبرائیل اس محبت میں اس کی مدد کریں گے. محبت اہل بیت کو آپ سمجھیے کہ کس طرح سے محبت اہل بیت کے بارے میں جناب زیدہ نے ان 4-5 جملوں میں گفتگو فرمائی ہے. اور اس کے بعد فرمایا یزید ما فریت الا جلدک وما حزست الا لحمک. اے یزید تو سمجھتا ہے تو نے ہمارے شہزادوں کی زخموں پر, بدن پر زخم لگائے. یزید تو نے اپنی کھال نوچی ہے, تو نے اپنے گوشت کو خود بھموڑا ہے. عجیب جملہ ہے. ما فریت وما ایامک الا بدد ورأیک الا فند وجمعک الا بدد. اے یزید تیرے دن بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں. یہ کون بی بی کہہ رہی ہے؟ جو قیدی ہے, وہ تخت پر بیٹھا ہے, جوان ہے, نوجوان ہے, دنیا کی نعمتیں پاس ہیں, جو چاہے کھائے, جس حکیم کو, ڈاکٹر کو, طبیب کو بلائے, جتنی بہترین کلائمیٹیکل کنڈیشنز میں جا کر رہے, کوئی سا بھی پانی پیے. بی بی فرما رہی ہیں یزید وما ایامک الا بدد, تیرے دن, وما ایامک الا عدد, تیری زندگی کے دن بہت گنے چنے رہ گئے ہیں. تیری رائے, تیری سوچ ختم ہو چکی ہے. اب تو جو بھی کام کرے گا تیری عقل تیرا ساتھ نہیں دے گی, تیری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس غلاظت کو اپنے وجود سے تو کیسے دور کرے. وَجَمْعُكَ إِلَّا بَدَدٌ, اور یہ جتنے تیرے فوجی تیرے اطراف میں کھڑے ہیں نا, دربار کے لوگ, منسٹر, بیوروکریسی, یہ سب تیرا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے. یہ کس انداز سے بھی گفتگو فرما رہی ہیں دربار شام میں کھڑے ہو کر. اور اس کے بعد فرمایا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یزید فقد کیدک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید دیکھ بات سن, خوب توجہ کیجئے جملے پر. ناسب جہدک, یزید تجھے جو محنت کرنی ہے کر لے, اتنی کوشش کر, اپنے آپ کو تھکا ڈال. وسعا سعیک, ٹرائی یور بیسٹ, اپنی بہترین کوشش کر لے, جو تجھے کرنا ہے کر لے, تو ہمارے خاندان کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. اور یہ گستاخی نہ ہو جائے, جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نیت کر کے بھی ایک بلند آواز بی بی کی خدمت میں بھیجی. اور عجیب جملہ ہے یہ کہ یزید تیری زندگی کے دن گنے چنے رہ گئے. تیرے اطراف میں جو تیرے سپاہی, نوکر, چاکر, یہ جو تیرے تمام کے تمام لوگ, بیوروکریسی کھڑی ہے پوری, تیری آرمی کے لوگ کھڑے ہیں, تیرے ایڈوائزرز کھڑے ہیں, منسٹرز, یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے تیرے پاس سے. اور پھر فرمایا کہ تیرا ذہن تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اب میں کروں کیا. وَلَا يَذْهَبْ عَنْكَ عَارُهَا,
اور یہ جو حسین ابن علی کے خون کا داغ تیرے ہاتھوں پر ہے تو اس سے جان نہیں چھڑا سکتا. توجہ کیجیے, بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ, سب سے بڑا گناہ جو یزید کی فائل میں ہے وہ ہے قتل حسین ابن علی, وہ ہے اہل بیت پر ظلم, وہ ہے خیمے کو جلانا, وہ ہے اہل بیت کی بے حرمتی, وہ ہے اہل بیت کو قید کر کے لانا. آپ یاد رکھیے, سمجھیے اس بات کو, جو یزید نے اور فوجوں نے کربلا میں اہل بیت کی شہزادیوں کے ساتھ کیا ہے, اس میں سے کسی بھی ایک کام کو اگر آپ لے لیجئے وہ کافی ہے ہم فیہا خالدون, جہنم میں رہنے پر. یعنی اگر کوئی اوپر بیٹھا ہے نا اور جناب زینب اس کے سامنے کھڑی ہیں, جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے ہم فیہا خالدون. رسیاں باندھ کر لائے ہو تم آل رسول کو. اور جناب زینب نے یہ تمام کی تمام گفتگو وہاں پر بیان فرمائی. اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ, بس بہت آپ کا وقت لیا, اب بہرحال خطبہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے, لیکن اگر آپ کو کربلا کو سمجھنا ہے تو سمجھ لیجئے کربلا کیوں گئے امام حسین, کربلا کا فلسفہ کیا ہے, کربلا کی بنیاد کیا ہے. محبت اہل بیت. کربلا کی بنیاد ہے غدیر کے پیغام کو پہنچاؤ. کیونکہ امام سجاد نے جو خطبہ دیا اس میں کوئی گفتگو نہیں کی اپنے بابا کے بارے میں. اس میں جو گفتگو کی مسجد جامع اموی میں, کس کے بارے میں گفتگو کی؟ رسول خدا کے بارے میں, اپنے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں, اور جناب امیر کے فضائل بتائے, جناب جعفر طیار کے فضائل بتائے, حمزہ کے فضائل بتائے. اور جناب زینب جو گفتگو فرما رہی ہیں, آپ پورے خطبے کو جناب زینب کے کھنگال ڈالیے, چھان لیجئے, ایک ایک لفظ پر نہیں, ایک ایک حرف پر رک کر اس کا انالیسس کیجئے. آپ کو دو چیزیں ملیں گی, دشمن اہل بیت سے دشمنی اور اہل بیت کے ساتھ محبت. اور ظلم, قتل سید الشہداء سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. یہ تمام کی تمام چیزیں جناب زینب نے بیان فرمائی. جا کے یقیناً پڑھیے گا آپ اس کو گھر میں. عزیزان گرامی, اور میرے خیال سے 40 کے مصائب اگر پڑھے جائیں اور کہا جائے تو یہ در حقیقت بی بی زینب کے مصائب ہیں. ہم جب جناب زینب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب جناب زینب 4 برس کی تھیں, نانا چلے گئے دنیا سے. اچھا, کون نانا؟ جن سے بے تحاشا محبت کرتی تھی. اور جناب زینب بچوں سے گفتگو کرتی تھی, تمہارے نانا وہ کہاں چلے گئے کہ جب بھی تم کو زمین پر پیدل چلتے ہوئے دیکھا, پیدل نہیں چلنے دیا, تم کو اٹھا کر اپنی آغوش میں لیا. اتنی محبت کرتے ہیں ان ہستیوں سے. رسول خدا کی آغوش نصیب ہوئی ہے جناب زینب کو. نانا گئے, جیسے ہی نانا گئے اچانک گھر کے دروازے پہ دیکھا کہ آگ لگ رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے, 4 سال کی بچی جب یہ دیکھے کہ جس اس کے بھائی محسن کا ذکر ہوتا تھا اب وہ دنیا میں نہیں آئے گا, شہید ہو گیا, اس بچی کی کیا کیفیت ہوگی. جناب زینب 95 دن جناب سیدہ زندہ رہی ہیں رسول خدا کے بعد. مجھے کوئی گفتگو دکھائیے جناب زینب کی, کوئی گفتگو ہو جناب سیدہ کے ساتھ. اس کی وجہ بعض علماء بیان کرتے ہیں, ذاتی اجتہاد ہے لیکن مناسب بات لگتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بچی 4 برس کی ہو اور ماں کو کمر دوہری ہو کر چلتے ہوئے دیکھے, مسلسل پیشانی پر ماں کے پٹی بندھی ہو اور ماں کا جسم متحر, گوشت گھل گیا, نحیف و نزار ہو چکی ہوں, بار بار گریا کرتی ہوں, زمین پہ گر جاتی ہوں. جو بچی یہ دیکھے کہ کس طرح سے مادر گرامی کے ساتھ جب دروازہ جلانے کے بعد گستاخی کی گئی. 4 برس کی جو بچی ہوتی ہے نا, جب اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو تو کہا جاتا ہے ننیال لے جاؤ, چچا کے یہاں لے جاؤ, فلاں رشتہ دار کے یہاں لے جاؤ. دیکھو ماں بستر پر ہے, تکلیف میں ہے, دوائیں دی جا رہی ہیں, انجیکشن لگائے جا رہے ہیں, ڈرپ چڑھ رہی ہے. بچی نہیں برداشت کر سکے گی, بچی ذہن بچی کا برداشت نہیں کر سکے گا, دل پر چوٹ لگے گی. تو لے جاؤ, جب 4-5 دن بعد ماں کی طبیعت سنبھل جائے گی تب اس بچی کو لے آنا. 3-4-5 سال کی بچیوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی شہزادی کو کس گھر میں بھیجا گیا؟ 95 دن شہزادی نے اپنی ماں کو اس کیفیت کے ساتھ دیکھا کہ ما زالت بعد ابیہ معصبۃ الراس, پیشانی پر پٹی بندھی ہے, باقیت العین, مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, منحدت الرکن, کمر جھک چکی ہے, باقیت العین,
नाहिलत जिस्म, सैयदा का जिस्म नहीफ हो चुका था, गुशिया अलैहा साअतन बादा उखरा, बार बार बीबी गिरिया करते करते जमीन पर गश खा के गिर जाती थी। वो वक्त भी आया कि जब रात की तारीकी में जनाब अमीर ने जनाब सैयदा को दफन किया, बच्चों आराम से गिरिया करो। बीबी ज़ैनब ने वो रात देखी कि जब माँ को अपनी आंखों के सामने दफन होते देखा, लेकिन बड़ा गम है माँ का। सुबह हुई होगी, हसन हुसैन का चेहरा दिखा होगा, अमीर मोमिनीन होंगे, जनाब अस्मा आई होंगी, बनी हाशिम की खवातीन, एक एक ने जनाब ज़ैनब को कलेजे से लगाया होगा। इमाम हसन इमाम हुसैन के चेहरे की तरफ जब ज़ैनब देखती होंगी, दिल को सुकून आ जाता होगा। दोनों भाई इमाम वक्त अमीर मोमिनीन। सिलसिला आगे बढ़ा, ये ख़ानदान चला गया कूफे में। 19 रमज़ान को बेटी के घर बाप ने सहरी खाई, और उसके बाद जब बाप गया अपने पैरों पे चल के, लेकिन जब मस्जिद से वापस आया तो सर खून में तरबतर, दाढ़ी से खून टपक रहा है। जनाब ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरी होगी। 21 रमज़ान को बाप दुनिया से चला गया। नजफ में भाई अली मुर्तज़ा को दफन करके आए। जब घर में आए होंगे तो एक एक भाई ने, 18 भाई हैं, एक एक भाई ने गले लगाया होगा। बीबी ने खूब जी भर के गिरिया किया होगा। जमाना और आगे बढ़ा, 7 सफर को हसन मुश्तबा खून की कै करते करते दुनिया से चले गए। कितना ख्याल रखा गया, उलमा फरमाते हैं कि तश्त को छुपा दो, कहीं ज़ैनब मेरे खून के लोथड़े ना देख ले। एक दफा हसन मुश्तबा को बकी में हुसैन ने दफन किया। जब घर में आए 17 भाई अब भी मौजूद हैं। एक एक भाई ने ज़ैनब को तसल्ली दी होगी। अब अब्बास भी हैं, अब कासिम भी हैं, ज़ौजात इमाम मुश्तबा भी हैं, तमाम ख़वातीन ने तसल्ली दी होगी। बीबी के दिल को कुछ सुकून मिला होगा। जब बीबी का जी घबराता होगा ना, भैया हुसैन ज़रा हमारे घर आओ, हुसैन को देखती होंगी, अबुल फजल अब्बास को देखती होंगी। तमाम भाई मौजूद हैं, तमाम ख़ानदान की ख़वातीन मौजूद हैं। बस एक दफ़ा वो वक्त आया जब मदीना छूटा, जब अली अकबर की कुर्बानी देने की बारी आई। अली अकबर गए, हुसैन मौजूद हैं, अब्बास गए, हुसैन मौजूद हैं, अली असगर गए, हुसैन मौजूद हैं। जख्म ज़ैनब के दिल पे लग रहे हैं, लेकिन हुसैन तसल्ली के लिए मौजूद हैं। कासिम गए, हुसैन मौजूद हैं। औन मोहम्मद के जनाजे आए, हुसैन मौजूद हैं। लेकिन अजीजों ये बताओ कि जब हुसैन गए तो अब ज़ैनब को कौन तसल्ली देगा। ज़ैनब किसके कलेजे से लगकर अपने दिल के बोझ को हल्का करेगी। अब कोई नहीं जो ज़ैनब को तसल्ली दे। हाँ, तसल्ली देने वाला एक इमाम मौजूद है, सैयद सज्जाद, लेकिन किस कैफियत में है। बदन में इतनी ताकत नहीं कि सैयद सज्जाद उठकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। शाम गरीबा में खेमे जले, बीबियां जले हुए खेमों के पास बैठी हैं। देखिए, जब होता यह है कि कई लोग सोगवार हो ना, तो सबसे ज्यादा जो सोगवार होता है उसको तसल्ली दी जाती है। जले हुए खेमों के पास अंधेरे में शाम गरीबा में सबसे ज्यादा तसल्ली और ताज़ियत की किसको जरूरत है। ज़ैनब कुबरा को। 18 भाई गए हैं, 2 बेटे गए हैं, भांजे गए हैं, भतीजे गए हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, जनाब ज़ैनब कभी जनाब फरवा को तसल्ली दें, कभी रुबाब को तसल्ली दें, कभी सकीना को कलेजे से लगाएं, कभी रुकैया को कलेजे से लगाएं। और सबसे बढ़कर मैं आपको बताऊं, इमाम मासूम के पास जाएं। आपका इमाम बुखार में फूक रहा है। जब इंसान का बदन बुखार में फूकता है ना, तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है। कोई आकर ठंडे पानी की पट्टियां चेहरे पर रखे, ठंडा पानी दे। अगर सैयद सज्जाद के फूफी अम्मा पानी का एक कटोरा जाम मिल सकता है तो ज़ैनब किससे मांगे। शाम गरीबा गुजरी, रसन बस्ता कत्लगाह से गुजारा गया। जब हमजा शहीद हुए ओहद के मैदान में, बदन जख्मी, पहलू बुरीदा, जिसने जिगर चबाने की कोशिश की थी पहलू को काटा। एक दफा जनाब रसूल खुदा को बताया गया कि सफिया मैदान ओहद की तरफ आ रही हैं। आपने कहा कि हमजा के बदन पर चादर डाल दो, बहन है, भाई के बदन को नहीं देख सकेगी। जब जनाब ज़ैनब को कत्लगाह से 11 मुहर्रम को गुजारा गया, मैं कहूंगा रसूल खुदा आपने सफिया का कितना ख्याल किया। अरे एक हमजा वहां मौजूद था, यहां पर ज़ैनब के 18 हमजा मौजूद हैं। इनमें अब्बास भी है, हुसैन भी है, अली अकबर भी है। या रसूल अल्लाह, आपने हमजा का बुरीदा पहलू देखने ना दिया। मुझे ये बताइए, जब हमारी आकाज़ादी मक्तल से गुजरी होगी, अब्बास की लाश दिखी होगी,
बरीदा बाजू दिखे होंगे, बीबी के दिल पर क्या गुजरी। बस एक दफा नाकों को बिठाया गया, जनाब ज़ैनब अपने दोनों हाथों को भाई के बदन पर रखा, बदन को उठाया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुर्बान। बहन भाई के गले न लग सकी। क्यों गले से न लगाया हुसैन के लाशे को? इस वजह से कि इमाम सज्जाद फरमाते हैं मेरे बाबा के बदन पर इतने तीर पैवस थे। एक दफा झुककर सूखे गले का बोसा लिया। काफिला तैयार हुआ बाजार कूफा। किस तरह जुल्मों का सामना करना पड़ा। सदके के खजूर फेंके गए। बच्चे बेचारे छोटे थे, कमसिन भूखे थे, प्यासे थे। एक दफा सदके के खजूर मुंह में रखे। जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़कर सदके के खजूर निकाल कर फेंके। कहा ये सदका है, तुम क्यों नहीं खा रहे? कहा हम आले मोहम्मद में से अस्सदका तो अलैना हरामुन, यानी वो हस्ती कि जिसकी माँ का मेहर फुरात का पानी हो, जो कूफे में आई थी अपने बाबा के साथ 18 भाइयों के साथ। ये अहले बैत की तौहीन नहीं है तो और क्या है कि सदके के खजूर फेंके जा रहे हैं। और उसके बाद वो मरहला आया कि जब हमारे उलमा, आप वाक़या जानते हैं और सुन चुके हैं, दखलत ज़ैनब अला इब्न ज़ियाद, जनाब ज़ैनब इब्न ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुई। किस अंदाज से दाखिल हुई? रसूल की बेटी हैं, ये मलऊन एक बुलंद मकाम पर बुरा जमान है, अपने तख्त पर बैठा हुआ है और वहाँ पर अली इब्न अबी तालिब की बेटियां और बहुएं मौजूद हैं। उस मरहले को बर्दाश्त किया। आखिर में आई दरबार शाम में। अब जो देखा भाई का सर पैरों के पास मौजूद है, बस अब ज़ैनब से बर्दाश्त न हो सका। एक दफा बीबी ने फरमाया तुझे शर्म नहीं आती कि तू मेरे भाई के दंदान मुबारक पर छड़ी मार रहा है? मैं एक जुमला कह दूं, ये दांत वो है जिनका रसूल खुदा बोसा लेते थे। अब एक दफा बीबी ने खुतबा पढ़ा, अब बीबी का दिल भर आया। एक दफा जुमला कहा, ए यजीद आमिल अल-अद्ल या इब्न तुलका, ये क्या आदल है कि तेरे घर की खवातीन पर्दे में रहें लेकिन रसूल ज़ादियाँ मजमा आम में रहें। अगर ये जुमला जनाब ज़ैनब ने ना कहा होता, मैं नहीं कह सकता था, लेकिन अब बहुत सख्त जुमला है जो मैं अब कहने जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि बीबी की मजलूमियत सामने आए और इन जालिमों का जुल्म पता चले। बीबी ने फरमाया कि तहदू बिहिन्नल अदू, तूने खानवादा रिसालत की खवातीन को उस तरह से कैदी बनाकर लाया। मैं इसका जुमला करूं ताकि आपकी समझ में आए। तहदू बिहिन्नल अदू का मतलब क्या है? तहदू अरब कब लफ्ज़ इस्तेमाल करता है? जब ऊँट होते हैं ना बहुत सारे और उन्हें इकट्ठा करने के लिए चीखा जाता है कि ये ऊँट भागें और अपने मालिक के पास चले जाएं, तो वहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तहदू बिहिन्नल अदू। हमको इस तरह से लेके आए कि जैसे हम काफिर कैदी थे। और उसके बाद बीबी ने फरमाया यस्तशरिफुहुन्ना अहलुल मनाहिल वल मनाकिल व यतशफ़्फ़हु वुजूहुन्ना अल बईद वल करीब वद दनी वल अजीज़। अजीब जुमला है। बीबी ने फरमाया तू हमको इस हाल में लेकर आया है, सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्लाह। बीबी ने फरमाया तू हमको इस हाल में लेकर आया है। मैं किस तरह से इस जुमले को अदा करूं कि हमारे चेहरों की तरफ हर शहर के लोग देख रहे थे। यस्तशरिफुहुन्ना अहलुल मनाकिल वल मनाहिल व यतसफ़्फ़हु वुजूहुहुन्ना अद-दनी वज़-ज़लील वल अज़ीज़। और हमारे चेहरों की तरफ निगाहें गाड़े हुए थे राहगीर जो रास्ते में चल रहे थे। बस एक दफा रिहाई का हुक्म दिया गया। जब रिहाई का हुक्म मिला तो यजीद ने कहा कि जितना माल हमसे चाहते हो ले लो। अपने बाबा का खून बहा। इमाम सज्जाद ने खून के पैसे खून बहा लेने से इनकार किया। कहा देखो जो तबर्रुकात तुम्हारी फौज ने लूटे थे ना, वो तबर्रुकात हमको वापस कर दो, और वो रुमाल और जनाब सैयदा के हाथ के सिले हुए चंद कपड़े थे वो हमको वापस कर दो। उसके बाद बीबी ने कहा कि 3 दिन के लिए हमको कोई घर दो जहां पे हम खूब जी भर के अपने अजीजों को रोएं। आज़ादी का हुक्म मिला। मैं एक जुमला कहूँ आपसे, जब कैदी आज़ाद होता है तो उसे खुशी होती है कि वो अपने घर जा रहा है। इन बीबियों के दिल को में ये इश्तियाक है, ये शौक है कि अपने अजीजों की कब्रों पर जाएं। आप तड़पते हैं ना मौला हुसैन की कब्र को देखने के लिए,
بیویوں کے دل میں ایک جذبہ ہے کہ جلد از جلد کربلا پہنچے اور اپنے شہیدوں کی قبروں سے لپٹ کر گریا کریں، حسین کا ماتم کریں. لیکن ان میں ایک بی بی ایسی ہے ام رباب کہ جس کے دل کی کیفیت بیان کروں. بی بی رباب قید خانہ چھوڑ کر جائے تو کیسے، ایک 3 سالہ بچی کو اس قید خانے میں چھوڑ کر جا رہی ہے. کربلا جائے تو کیسے، سکینہ کی قبر پیروں میں بیڑیاں ڈالے ہوئے ہے. قید خانے میں رک کر سکینہ کی قبر پر ماتم کرے تو کیسے، حسین اور علی اصغر کی یاد ستاتی ہے. بس ایک دفعہ یہ قافلہ چلا، کربلا پہنچا 40 کے دن. جابر سے ملاقات ہوئی. روایت کے اندر مقاتل میں ارباب مقاتل نے لکھا کہ ابھی بھی ناقے بیٹھے نہیں تھے، بیویوں نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. اور ایک دفعہ مولا حسین کی قبر سے لپٹ کر بین اور گریہ شروع ہوا. آپ کو یاد ہے جب مولا حسین عصر عاشور شہادت کے لیے جا رہے تھے، وصیت کی علماء بیان کرتے ہیں، مقاتل میں لکھا ہے کہ بہن میرے بچوں کا خیال رکھنا، خواتین کا خیال رکھنا. زینب نے بڑا خیال رکھا، جب پانی آتا خود نہ پیتی، بچوں کو دیتی. جب تازیانے پڑھتے تو اپنے آپ کو ڈھال قرار دیتی. ہر تکلیف خود برداشت کی. زینب کی زبان حال یہ ہے، بھیا ہر مقام پر تمہارے بچوں کو بچایا، ہر مقام پر بیویوں کو حفاظت کی. امامت کو زندہ بچا کر میں لائی، بیویوں کو زندہ بچا کر میں لائی، حسینیت کو بتایا، بابا کے فضائل بتائے. لیکن زبان حال یہ ہے، بھیا زینب شرمندہ ہے، تمہاری ایک امانت تھی، 3 سالہ مظلوم بچی، ارے اتنے تماچے کھائے، زندہ نہ لا سکی، زندان شام میں چھوڑ کر. ماتم حسین یا